تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ خوبصورت، اسی لیے نگاہ ٹکتی نہیں تھی، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ یہ شان تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لوگ آتے تھے اور روب طاری ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی آئے، کھڑے ہوئے ہیں، کچھ کہنا تھا مگر ایسا روب پڑا کہ تھر تھر کانپنے لگے اور زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں۔ قربان جائیے ہمارے آقا کی تواضع، آپ کی عاجزی، اللہ اکبر۔ آپ نے ان کی یہ کیفیت دیکھی، آپ نے فرمایا مجھ سے نہ ڈرو، مجھ سے خوف نہ کرو، اس لیے کہ میں اس قریشی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پانی میں ڈبو کر کھایا کرتی تھی۔ عاجزی بھرے الفاظ استعمال کیے، مجھ سے نہ ڈرو، میں اس قریشی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پانی میں ڈبو کر کھاتی تھی۔ غور کیجئے ہمارے آقا کی شان کیا ہے، اور عاجزی کے یہ الفاظ دیکھیے، ہے دنیا میں کوئی جو اس مقام کا ہو اور ایسی گفتگو کرتا ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روب عطا کیا گیا۔ تیسری بات، احلت لی الغنائم، غنیمت کا مال حلال کیا گیا۔ اگر تفصیل عرض کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، وقت مختصر ہے، اس لیے آگے بڑھتا ہوں۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ پانچویں چیز، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے سارے لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صرف عرب کے لیے پیغمبر نہیں، آپ صرف اپنے زمانے کے لیے پیغمبر نہیں، ہر زمانے کے آپ پیغمبر، ہر دور کے آپ رہبر، عرب کے لیے بھی، عجم کے لیے بھی، آپ کے زمانے کے لیے بھی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی۔ اسی لیے ارشاد ہوا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو سنو، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء بین السماء والارض الا ویعلم انی رسول اللہ، آسمان و زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے اللہ کا پیغمبر نہ جانتی ہو، سوائے سرکش انسانوں اور جناتوں کے۔ بس دو طبقے ہیں جو حضور کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، سرکش انسان، سرکش جنات، ورنہ کائنات کی ہر چیز حضور کی نبوت کی اقراری ہے، حضور کی نبوت کی معترف۔ حیوانات، جمادات، دنیا کی نباتات، ہر چیز نے حضرت کی نبوت کا اقرار کیا۔ خود ارشاد فرمایا، اس پتھر کو میں جانتا ہوں، بعثت سے پہلے میں اس کے پاس سے گزرتا تھا، وہ کہتا تھا السلام علیک ایھا النبی، پیغمبر آپ پر سلامتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کو اشارہ کر رہے ہیں، وہ زمین چیرتا ہوا آ رہا ہے، آڑ بن جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اونٹ آ رہا ہے اور آپ کے کان میں شکایت کرتا ہے کہ میرا مالک چارہ کم دیتا ہے، بوجھ زیادہ ڈالتا ہے۔ آپ بلاتے ہیں اس کے مالک کو اور تنبیہ کرتے ہیں، اس نے شکایت کی ہے تمہاری۔ جانتا ہے، اونٹ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ خصائص الکبریٰ میں جلال الدین سیوطی نے لکھا، مدینہ منورہ سے باہر کی طرف دیکھا ایک دیہاتی ہے،
ایک ہرنی کو اس نے پکڑ رکھا ہے اور رسی میں باندھ کر اپنی چارپائی سے اس کو باندھا ہوا ہے۔ قریب گئے، اس نے پکارا، ہرنی نے پکارا، اللہ کے رسول میری بات سنتے جائیے۔ آپ قریب گئے، اس نے کہا جنگل میں میرے 2 بچے ہیں، اس آدمی نے مجھ کو شکار کر لیا، نہ مجھ کو ذبح کرتا ہے نہ مجھ کو چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ اللہ کے رسول آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میرے بچے جنگل میں بھوکے ہیں، دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ ماں کی مامتا دیکھیے۔ حضور نے پوچھا وعدہ واپس آؤ گی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کھول دیا، وہ دیہاتی سویا ہوا ہے، آپ نے کھول دیا، وہ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد جنگل سے واپس آئی۔ آپ اس کو دوبارہ باندھ رہے تھے، اتنے میں اس دیہاتی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا اللہ کے رسول تشریف فرمائے، گھبرا کر اٹھا، اللہ کے رسول میرے لائق کوئی خدمت؟ حضور نے فرمایا اس ہرنی کو اگر چھوڑ دو اچھا ہوگا، جنگل میں اس کے 2 بچے ہیں، بھوکے ہیں، یہ ماں ہے، چھوڑ دو۔ اس نے کہا ضرور، آپ خود آزاد کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی کھول دی، وہ ہرنی بھاگتی ہوئی چلی اور پکارتی ہوئی جاتی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ گواہی ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آسمان زمین کی ہر چیز جانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وختم بی النبیون، چھٹی چیز بیان کی، نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے آقا کو دی گئی اور کسی کو نہیں دی گئی۔ ہمارا اعتقاد ہے کائنات کے سب سے افضل نبی اور سب سے آخری نبی اور نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، یا کوئی جھوٹا شخص کھڑا ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، گمراہ ہے، دجال ہے، کافر ہے، غلط راہ پہ چلنے والا ہے۔ سیأتی بعدی 30 دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ صاف اعلان ہے میرے بعد 30 ایسے دجال اور جھوٹے انسان پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن سن لو میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر گئے کہ اس دنیا میں آخری پیغمبر میں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ حضرت علی سے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ولیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ علی تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، یعنی مددگار ہو، تم میرے معین ہو، لیکن یہ نہ سمجھے کوئی کہ جیسے ہارون پیغمبر تھے علی بھی پیغمبر ہیں۔ علی صحابی ہیں، پیغمبر نہیں۔ علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے والے ہیں، رسول نہیں۔ صاف ارشاد ہوا آخری پیغمبر میں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ دل میں سجا کر رکھنا چاہیے کہ کائنات کے سب سے آخری پیغمبر ہمارے آقا ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ان کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے، اور اس جھوٹے شخص کی سزا یہ ہے کہ اسے ملت اپنے درمیان سے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد
مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ، سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ تحفظ دین میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ۔ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں۔ کفریہ اور شرکیہ کارٹون سے اب ملے گا چھٹکارا۔ اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدار سلسلے۔ ہم کے بعد خوبصورت نظمیں، دلچسپ واقعات، دعا